انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ سمجھنے لگے کہ قادر ہیں، اس پر قابو یافتہ ہیں، ہمارا حکم آ گیا رات میں یا دن میں، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ایسا بنا دیا جیسے وہ کبھی کل آباد ہی نہیں تھی، جو منظر ہے وہ دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آبادی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح نشانیوں کو کھولتے ہیں سوچنے والوں کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، ان کے سوچنے کی بات ہے، مگر ہمارے جو سوچنے کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہمیں ہمارا منہ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے دین میں ہر مسئلے میں جو رہنمائی کی گئی ہے اس پہ مسلمان کیوں متوجہ نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ حال مسلمانوں کا ہے، یعنی اس قوم کا جس کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے کام بھی سکھائے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم۔ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يقول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سعادت اللہ نے بخشی کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو اور کچھ کہنے کا موقع ملے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور اس کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا کچھ وقت کسی اچھے کام میں لگ جائے اور اس کا یہ بدن اللہ کے کسی کام میں استعمال ہو جائے۔ اللہ کرے یہ ملاقات اور یہ گفتگو اور یہ مجلس ہم سب کے لیے نافع بن جائے۔ جب بھی ہم لوگ مسلمان آپس میں مل کر بیٹھیں کہیں تو ہماری گفتگو میں جو باتیں ہونی چاہیے ان کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے احوال کو ٹھیک کرنا اور جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا کوئی حل ڈھونڈنا، یہ ہمارا موضوع ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی مولانا سے پوچھا کہ جلسے کے کسی خاص موضوع کا اعلان تو نہیں کیا گیا، تو ان کا نہیں، بس یہ کہ اصلاح کی بات ہو، رجوع اللہ کی بات ہو۔
تو بات یہ ہے اصل میں کہ ہمارے یعنی ہم سے مراد مسلمان، ہم مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی کو ہم حالات کہتے ہیں. مثلاً یہ کہ دنیا کی طاقتیں یہ کر رہی ہیں، ہماری حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں طاقت ہمارے خلاف ایسا کر رہی ہے. یہ جو گویا دوسروں کی طرف سے آنے والے مسائل یا مشکلات ہیں ان کو ہم حالات کہتے ہیں. یہ ہمارے حالات کا ایک پہلو ہے. بے شک اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. لیکن مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے یہ اصل حالات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سارے حالات دنیا کی مشکلات سے تعلق رکھتے ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہمارا سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا، اور وہاں کی جو زندگی ہوگی اس میں اگر کسی کو پریشانی ہو تو وہ بھی لمبی ہوگی، آسانی ہو تو وہ بھی لمبی ہوگی، یعنی جنت اور جہنم. تو ہمیں تو جو سوچ دی گئی ہے، جو عقیدہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل ہم آخرت کے مسئلے کو سمجھیں، دنیا کے مسئلے کو اصل نہ سمجھیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ہم جو پریشان ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری فکر کا جو اصل موضوع ہے وہ آخرت ہونی چاہیے. پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ دنیا کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں یہ بات ہے کہ جس آدمی کی اصل فکر آخرت کی ہوگی اس کے دنیا کے مسئلے خود بخود آسان بھی ہو جائیں گے. یہ مضمون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صاف لفظوں میں بیان کیا. ارشاد ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس آدمی کا غم ہے، ہم کہتے ہیں ایسی فکر کو جو دل کو لگ جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی مثلا روزگار کے لیے محنت کرتا ہے اور اس میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے دل کو لگی رہتی ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا میں ملازمت کی تلاش میں ہوں، ملازمت نہیں مل رہی ہے، بار بار انٹرویو دے رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہا. تو اس کی جو کیفیت ہے وہ دل کو لگ جاتی ہے. یہ ہے ہم. اب جس آدمی کا اصل غم آخرت بن جائے، اس کو ہر مسئلے میں آخرت کی فکر رہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو 3 انعام ملتے ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالی اس کی غنا کے معنی ہے عام زبان میں مالداری یا بے نیازی. ان دونوں کے نتیجے میں اطمینان کہہ سکتے ہیں. بھئی مالداری سے بھی یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو پیسہ ہے خرچ کر لیں گے. بے نیازی طبیعت میں ہو تو ویسے ہی بے فکر ہوتا ہے آدمی. تو بے فکری اور اطمینان، غنا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات کا انتشار ختم ہو جاتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آخرت کو اصل سمجھ رہا ہے، آخرت کی فکر کر رہا ہے، تو دنیا نہیں ملتی اس کو. فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، مجبور ہو کر آتی ہے، جھک مار کر آتی ہے.
یہ حضور فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. اب دوسرا آدمی وہ ہے جس نے دنیا کو اصل غم بنا لیا اپنا، دنیا کی فکر کو اصل فکر بنا لیا. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقیری پیشانی پہ لکھ دیں گے، اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر اللہ کی طرف سے لکھی جائے گی. ہر آدمی محسوس کرے گا کہ یہ دنیا کے لیے پریشان ہے بیچارہ. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ منتشر کر دیں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس فکر میں کبھی اس فکر میں، سکون ہی نہیں ہو. اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی فکر کر رہا ہے تو اسے دنیا تقدیر سے زیادہ مل جائے، نہیں، جتنا اللہ کی طرف سے مقدر ہے اتنا ہی ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. تو کیا فائدہ ہوا دنیا کی فکر کرنے کا؟ نقصان ہوا، فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا. ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اصل فکر آخرت کی کرنی چاہیے. ہم پریشان ہیں کہ دنیا کی حکومتیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے روزگار کے راستوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ہماری پریشانی، اس پریشانی کے لیے فکر مند ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر ہم کیوں پریشان نہیں ہیں اس بات کے لیے کہ ہماری قوم کے اکثر لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. پریشانی تو اصل یہ ہونی چاہیے، پریشانی تو ہمیں اپنے بارے میں ہونی چاہیے کہ کیا میں ایسی زندگی بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اگر ابھی میرا بلاوا آ جائے اللہ کے یہاں سے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے. یہ فکر یہ ہونی چاہیے نا آدمی کو، یہ فکر ہو کہ اگر مجھے ابھی اللہ اپنے پاس بلا لے تو ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرا ایک اچھا بندہ آیا ہے، اسے جنت میں بھیج دو. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی دعویٰ تو بڑی بات ہے، امید بھی نہیں کر سکتا جلدی سے کہ ایسا ہو جائے گا، چونکہ ہم ایسی زندگی نہیں گزار رہے. تو فکر اصل یہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک بات ہے. اور دوسری بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہماری سوچ صحیح ہو جائے گی تو دنیا کے معاملات و مسائل تو خود حل ہوں گے انشاءاللہ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، صاف بات ہے بالکل، کہ ہمارا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ حالات کے دو پہلو ہیں، ایک وہ حالات ہیں جو دوسروں کی طرف سے ہیں، وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر دوسروں کے ہاتھ میں دے دی؟ ایک سادہ سا سوال ہے، بالکل سوچئے. یعنی جو مشکلات دنیا میں آ رہی ہیں حکومتوں کی طرف سے اور دنیا کی طاقتوں کی طرف سے، اگر وہی اصل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ہماری تقدیر دوسروں کے ہاتھ میں دے دی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں تو ایک بات کھل کر سکھائی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے کچھ نصیحتیں کی تھی. وہ چھوٹے سے تھے، ان سے کہا تھا کہ اے بچے، تجھے کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، تجھے فائدہ ہوگا. یا غلام اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گی. تو اس میں آپ نے بس وہ پوری حدیث یہی بیان کر دی جائے جب آ گئی. پہلی بات تو فرمائی احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سیدھا سیدھا ہے بالکل. دوسرا جملہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یا اللہ کے احکام کو محفوظ رکھو، اللہ کے احکام کا دھیان رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب ضرورت ہوگی اللہ سامنے. اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو کہ اگر ساری امت، ساری قوم متفق ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر، سب مل کر چاہیں کہ اس آدمی کو یہ فائدہ پہنچانا ہے،
تو وہی فائدہ پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں، طاقتیں سب متفق ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، کوئی نقصان طے کر لیں کہ یہ نقصان پہنچانا ہے، تو لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فائدے کے علاوہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے مقدر کیے ہوئے نقصان کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تمہاری تقدیر اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، لہذا اصل فکر ان کاموں کے کرنے کی ہے جو ہمارے کرنے کے ہیں، ہمارے اختیار کے ہیں۔ ایک ویسی بھی عقلی بات ہے کہ جو کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے اسے ہم کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہم تو اسی کو کر سکتے ہیں نا، تو ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان ٹھیک کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ساری فہرست بھی بیان کرنا مشکل ہے، لیکن دو چار باتیں جو موٹی موٹی ہیں، بالکل سادہ سی باتیں، ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں، سب پرانی باتیں ہیں، ہمارے دین میں پرانی ہی بات اصل ہوتی ہے، تو وہ دو چار باتیں ہم کرتے ہیں آپ سے۔ موٹے طور پر ہم سوچیں کہ ہم مسلمان اس وقت دنیا میں، ساری دنیا کے ملکوں کے حالات کی تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن ایک موٹا سا اندازہ ہے، اور ہندوستان کے حالات کا پورا اندازہ ہے۔ کتنے لوگ نمازی ہیں مسلمانوں میں؟ نماز کے پابند کتنے لوگ ہیں؟ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 10% بھی نہیں ہے، جو اندازہ ہے لوگوں کا 10% بھی مسلمان پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نماز اسلام کے ارکان میں سر فہرست ہے۔ اور مثلا ایک سادہ سی بات سمجھیں، حدیث یہ کہتی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ شام تک اللہ کی حفاظت میں، اور جو عشاء کی نماز پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ سوچیں ذرا، کس کا پہرا چاہیے، کس کی حفاظت چاہیے؟ اگر سارے مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا کوئی آدمی مسلمانوں کے لیے خطرہ کھڑا کر سکتا ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے جو کر دے۔ بس میں جلدی بات کروں گا چونکہ بہت سی باتیں۔ دوسری چیز یہ، مسلمان قرآن کے سلسلے میں کیا ان کا رویہ ہے؟ بالکل وہی ہے جو نماز کے بارے میں ہے۔ قرآن پڑھے ہوئے مسلمان کتنے ہیں؟ یعنی جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ وہ بھی 10% نہیں ہے، یعنی گویا 90% مسلمان نمازی بھی نہیں ہیں، 90% مسلمان قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، الفاظ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ یہ ہمارا قصہ ہے، ہمارے حالات ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ہندوستان میں جو معلومات ہماری ہیں ان کی روشنی میں نشہ مسلمانوں میں غیروں سے زیادہ ہے آبادی کے اعتبار سے۔ فیصد اگر لگایا جائے گا تو مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے پورے ملک میں۔ اور اتنی بات میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں، دو چیزوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ براہ راست میری معلومات ہیں۔ اندازہ ہوگا آپ کو، میں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جاتا ہوں، سال میں سینکڑوں جگہ جانا ہوتا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، 5 6 7 سال۔ جہاں جانا ہوتا ہے ایک سوال میں کر لیتا ہوں عام طور پر، اور وہ اس کا جواب پہلے سے معلوم ہے، اس کے خلاف کہیں نہیں ملتا۔ ایک تو یہ نشہ، کوئی جگہ نہیں ملی ابھی تک جہاں نشہ نہ ہو، اور کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر احمد آباد والے بچے ہوئے ہوں تو خوشخبری سنا دیں،
کوئی جگہ نہیں ملی. اور یہ میں سرسری بات نہیں کہہ رہا, یہ بات کہنا آسان نہیں ہے. میں کشمیر سے کیرلا تک کی بات کہتا ہوں, یعنی کشمیر میں جا کر بھی پوچھا ہے. کشمیر جیسا علاقہ ہمارا, اس میں یہ صورتحال ہے کہ سودی قرضہ بھی ہے اور نشہ بدترین سطح پر پہنچا ہوا ہے, لڑکوں اور لڑکیوں سب میں. اور پھر ادھر سے چلتے چلتے آپ آ جائیں پنجاب میں اور یو پی میں اور دلی میں, اور پھر میوات اور راجستھان اور گجرات, اور اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک اور کیرلا اور تمل ناڈو, وہ ریاستیں جو جہاں مسلمان خوشحال سمجھے جاتے ہیں, میں وہاں کی بات بھی آپ سے کر رہا ہوں. سودی قرضے میں دبے پڑے ہیں, نشے میں مبتلا ہیں, اور اس کے بعد پھر تلنگانہ اور آندھرا اور اڑیسہ اور بہار اور بنگال اور آسام, تریپورہ, پورے ملک کوئی نہیں بچا ہوا, کوئی جگہ نہیں. جہاں میں گیا ہوں مجھے تو نہیں ملی اب تک کوئی جگہ. اور سودی قرضے کا یہ عالم ہے کہ پہلے سودی قرضہ ہوتا تھا کاروبار کے لیے, بڑا کاروبار کسی کو کرنا ہے تو وہ لون لیتا تھا, یا گاڑی واڑی خریدنے کے لیے لون چلتا تھا, یا کسان لوگ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کرشی لون, وہ کچھ چیزوں کے لیے لیا کرتے تھے. اب جو سودی قرضہ عام ہے وہ گھریلو خرچوں کے لیے لیا جا رہا ہے, روزانہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ مہم ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کیا نظام ہے. وہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ ہمارے علاقے میں, اور مجھے تعجب ہوا, یعنی میں اگر بات کروں سہارنپور کی, دیوبند کی, بجنور کی, اس کے اطراف کی قصبات کی, تو ہوتا ہے, لیکن دور کی جگہوں پر جا کر بھی پتہ چلا کہ وہاں بھی سوسائٹیاں ہیں, اور عورتوں کو وہ ممبر بناتی ہیں. عام طور پر عورتیں قرضہ لیتی ہیں اور سود کے ساتھ واپس کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سب کی آمدنی ایسی نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکیں آسانی سے. اگر آمدنی ہوتی تو قرضہ ہی کیوں لیتے, لہٰذا پابندی سے قرضہ صحیح ادا نہیں کر پاتی ہیں وہ عورتیں. تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کس صورتحال کا ان کو سامنا ہوتا ہے, یہ بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا, ہمت نہیں ہوتی, لیکن سچائی ہے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں, سنی سنائی نہیں, وہ بھی متعین عورتوں کے واقعات میرے علم میں. رونے کو جی چاہتا ہے, ڈر لگنے لگتا ہے کہ مسلمان جس کو وہاں ہونا چاہیے تھا عزت کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے اوپر ہونا چاہیے تھا, وہ ذلت کی کس انتہا پر پہنچا ہوا ہے. یہی حال نشے کا ہے. اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں نشہ پھیلایا جا رہا ہے بری طرح سے. لڑکیوں, یہ جو لڑکیوں کے واقعات ہیں نا غیروں کے ساتھ جانے کے, اس میں خالی وہی نہیں ہے کہ یوں ہی دوستی ہو گئی, اس میں نشہ داخل ہے بہت بڑا. نشہ بہت بڑا سبب ہے اس کا. میں بتایا کرتا ہوں کہ مجھے کسی لڑکی نے میسج کیا دوسرے ایک صوبے سے, یو پی سے باہر, اور اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ بڑے بڑے شہروں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں, ہمارے علاقے کو بھی آ کر دیکھیے, ہمارے یہاں بہت برا حال ہے, نشہ بہت پھیل گیا ہے. اور اس نے یہ کہا مجبور ہو کر, ظاہر ہے کہ آسانی سے نہیں کہہ سکتا کوئی, اس نے لکھا کہ میری بہن کو نشے کی عادت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک لڑکے سے اس کے غلط تعلقات ہیں. بہن کے بارے میں آسان نہیں ہے کہنا. میں اس کو کیا جواب دیتا, میں نہیں جواب دے پایا, اس کو خاموش ہو گیا میں. لیکن اگر جواب دیتا تو کیا ہوتا میرے پاس جواب, میں یہ کہتا کہ بھئی یہ تیرے ہی صوبے کا مسئلہ نہیں, یہ ہر صوبے کا مسئلہ ہے, یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی. اور اس کو اگر آپ ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس میں بہت بڑا دخل ہے بے روزگاری کا, روزگار نہ ہونے کا یا روزگار صحیح نہ ہونے کا. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ صاحب یہ بے روزگاری تو مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. پھر میں واپس لاؤں گا وہ بات کہ تقدیر تو اللہ نے دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, ملازمت کے مواقع, سرکاری سروس کے مواقع ہمارے لیے تنگ کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, معلوم ہے, لیکن محنت کرنے اور کمانے سے کسی نے نہیں روکا ہے. محنت کر کے روزگار ہم آج بھی دنیا میں کما سکتے ہیں. تو کیا ایمانداری سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم مسلمان جو صحیح اور ضروری محنت ہے روزگار کے لیے وہ کرتے ہیں؟
جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کا کام ٹھیک چل رہا ہے۔ جو پریشان ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو واقعی محنت کرنے کے باوجود پریشان ہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے ان کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو ضروری محنت نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو واقعی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ بات تو اپنی ہی کرنی ہے، دوسروں کی بات کیا کر سکتے ہیں۔ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ اپنی برائیاں کرتا رہتا ہے اپنے لوگوں کی، لیکن کیا کریں، ٹھیک کرنے کے لیے تو یہی کرنا پڑے گا نا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس وقت عجیب حال یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی اپنے ٹھیک کرنے کی صلاحیت شاید نہیں رہی۔ دنیا کے کام یعنی دین تو ہے ہی کمزور ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا دین کمزور ہوتا ہے تو دنیا بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ صحیح سے پیسہ کمانا بھی ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں۔ یعنی میں چند مثالیں دوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ تجارت ہے، کیا مسلمان تجارت کرنا جانتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی تجارت کی بات میں کر رہا ہوں، بڑی چھوڑیے، چھوٹی تجارت، دکان کرنا جانتے ہیں؟ تجربہ کر لیں آپ، ہے تجربہ آپ کو کہ دکانوں پر جا کر کیا رویہ آپ کو ملتا ہے؟ سامان کی کوالٹی کے اعتبار سے، گاہک کے ساتھ برتاؤ کرنے کے اعتبار سے، اخلاق اور اس کی جو رعایت ہے گاہک کی اس کے اعتبار سے، یا سیدھی سادھی بات ہے سچ بولنے میں، وعدہ پورا کرنے میں، سامان کی کوالٹی صحیح رکھنے میں، کس چیز میں ہم لوگ کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ بہت سے کام کرتے ہیں سیکھے بغیر کرتے ہیں، کام سیکھتے نہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا ناکام ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا؟ بڑی تعداد میں یہی ملے گا آپ کو۔ اور ایک مثال اور لیجئے، اور تعجب ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا بھی شاید نہ ہو، زمین جائیداد بیچنے کا مسئلہ، یہ آج کل میں بہت سناتا ہوں۔ جو ہمارے مطلب کسان لوگ ہیں، جنگل کی زمین جن کے پاس ہے، وہاں زیادہ ہوتا ہے یہ کہ آدمی اپنی زمین بیچتا ہے۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا اور اب کچھ زمین تھوڑی ہے، بھائیوں میں تقسیم ہو رہی ہے، 2-3 بیگھے آ رہی ہے حصے میں، تو وہ کہتے ہیں چلو اس کو بیچ دو اور پیسہ تقسیم کر لو۔ تو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ زمین بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسہ جو حصے میں آتا ہے تو زیادہ تر بے وقوف تو شادی میں لگا دیتے ہیں اس کو، یعنی گویا آگ لگا دیتے ہیں پیسے میں، اور ان سے کچھ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں تو مکان میں لگا دیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، چونکہ پہلے سے مکان بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یا بڑا تیر مارتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پیسے بچا کر دکان کر لیتے ہیں۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سچی بات ہے، دل روتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ اب دکان کا کیا ہوتا ہے، زمین کی قیمت میں سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ بچائے اور دکان کر لی، اور 2 سال میں دکان ختم، پیسے بھی ختم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو میں نے کہا، کام سیکھ کر نہیں کرتے۔ دوستوں سے مشورہ کیا کہ بھائی کچھ پیسے بچائے ہیں میں نے، اب کچھ کاروبار کرنا ہے، کیا کریں؟ اب دوستوں نے کہا کہ ایسا کرو، فلاں جگہ کپڑے کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، تم کپڑے کی دکان کر لو۔ بندے خدا کو یہ نہیں پتا کہ کپڑا کٹتا کیسے ہے، کپڑے کی پہچان کیا ہوتی ہے، کپڑا خریدا کیسے جاتا ہے، کپڑا بیچا کیسے جاتا ہے، کچھ نہیں پتا، کپڑے کی دکان کر کے بیٹھ گیا، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ بیکار، وہ سب ختم ہو جاتا ہے پیسہ۔ اب سنیں، یہ تمہید تھی اصل میں۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے دین میں ہر مسئلے میں جو رہنمائی کی گئی ہے اس پہ مسلمان کیوں متوجہ نہیں ہے؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ حال مسلمانوں کا ہے، یعنی اس قوم کا جس کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے کام بھی سکھائے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ یہی سنیں وہ حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ اکثر لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، بیان نہیں ہوتی عام طور پر، مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک له فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ۔ جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو برکت نہ دی جائے، یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمین جائیداد بیچو گے تو برکت نہیں ہوگی. الا ان یجعلہ فی مثلہ، سوائے اس کے کہ زمین جائیداد ہی میں لگا دے. زمین بیچ کے زمین خرید لو، جائیداد بیچ کے جائیداد خرید لو، برکت ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ برکت نہیں ہوگی. اب آپ غور کریں کہ مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، وہ زمین بیچتے ہیں اور کھو دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. مجھ سے میرے ایک عزیز نے پوچھا کہ آپ زمین بیچنے کو منع کرتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، قرض چھوڑا ہے انہوں نے، اور ہم قرض ادا نہیں کر سکتے زمین بیچے بغیر، بڑا قرض ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زمین اگر بیچو گے ساری زمین تو قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آدھی زمین بیچ کر قرض ادا ہو جائے گا. آدھی زمین بیچ کے قرض ادا ہو جائے گا، اتنا ہے، آدھی بچ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ تم پوری بیچ دو، آدھی کی قیمت سے قرض ادا کر دو، اور آدھی زمین کی قیمت سے سستی زمین دوسری جگہ پر اتنی ہی لے لو جتنی والد نے چھوڑی تھی، تاکہ حدیث پہ بھی عمل ہو جائے کہ جائیداد کے بدلے جائیداد لے لیے. بھئی اگر 20 بیگھے زمین ہے، 10 بیگھے کی قیمت میں قرض ادا ہو گیا، 10 بیگھے میں 20 بیگھے لے لو سستی جگہ، اللہ برکت دے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، اس پہ کر لیں گے ایسا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جو کام ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ چل رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض چیزیں اور ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا سبب ہیں. بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات کو ان کے اعمال سے جوڑ رکھا ہے. یہ قرآن و حدیث میں صاف ہے، بالکل قرآن ہی میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صاف لفظ ہے بالکل. جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو یہ تو صاف ہے، اعمال سے جڑے ہوئے ہیں. اب ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث خطبے کے ساتھ پڑھی ہے، ایک ٹکڑا پڑھا ہے، پوری حدیث میں بیان کروں گا ابھی. تو اس میں شروع میں وہی مضمون ہے. آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں سماجی انصاف آج کل کی ایک لفظ ہے، میں اس کو اور آسان کر دوں، گھریلو انصاف، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف، متعلقین کے ساتھ انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں پایا جاتا. اکثر گھروں میں نہیں پایا جاتا. اس پر میں آج کل بولتا ہوں تو صفائی سے بات کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے مثلا شادی ہوتی ہے، جوانوں سے تو یہ سوال ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد زیادہ تر کے ہاں بیوی نمبر 1 پر، ماں باپ نمبر 2 پر، بلکہ 3-4 نمبر پر آگے، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں باقی رہتی. یہ تو انصاف نہیں ہوا نا. جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھنا یہ انصاف ہے، اور اس کے مقام سے ہٹانا یہ ظلم ہے. تو اگر ماں باپ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تو ظلم ہے، اس میں کیا شک ہے. یہ ہو رہا ہے ظلم، بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. دوسرا سوال ہے بڑی عمر والوں سے، سفید داڑھی والوں سے. اور میں گستاخی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سارے طبقات سے، مولویوں سے بھی، امیر صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب سے بھی، بلکہ پیر صاحب سے بھی معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جو بچے ہوئے ہوں اچھے لوگوں کے. میرا سوال ہے، شادی ہوئی بیٹے کی، بہو آ گئی گھر میں. اب ظاہر ہے کہ بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جو سفید داڑھی لگائے بیٹھے ہیں، ہم جو دیندار ہیں، ہم جو عزت والے ہیں، ہم جو پڑھے لکھے ہیں، ہم ہمیشہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ بیٹے کے ساتھ یا بہو کے ساتھ؟ سوال ہے. ہمارا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہے. ہمیشہ بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے.
جہاں ہماری بیٹی گئی ہے وہاں ہمارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ وہاں تو اور زیادہ جذباتی انداز میں بیٹی کے ساتھ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی محبت یہ بولنے والا بھی جانتا ہے الحمدللہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے، مگر سوال ہے انصاف کا، سوال ہے شریعت پر عمل کا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ بیٹی کی بات صحیح اور داماد ہمیشہ غلط ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہمیشہ صحیح اور ایک آدمی ہمیشہ غلط، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے گھر میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو بہو غلط ہے اور ساس صحیح ہے، وہ جو ہماری اہلیہ محترمہ ہے بڑی بھی، بہو بڑی تیز آ گئی، بیچاری ہماری وہ تو بہت وہ کرتی ہیں، اور جہاں ہماری بیٹی ہے وہاں ساس خراب ہے۔ نہیں ہے، اس پر ہنسی آتی ہے لوگوں کو، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، اس لیے کہ گھروں کا سکون ختم ہے۔ اچھا، جو ہمارا اپنے گھر کے بارے میں ہے دوسرا ہمارے بارے میں وہی کہہ رہا ہے، جس کی بیٹی ہمارے ہاں آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کو ساس پریشان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے رات کہا ایک جگہ بیان کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک الیکشن ہوا تھا پڑوس کے ملک میں، تو وہاں کی دو پارٹیاں، اب تو 3 مشہور ہیں، وہاں پہلے 2 ہی تھی بڑی پارٹیاں، تو اس پارٹی کے لیڈر نے بیان دیا کہ وہ جو فلاں پارٹی کی لیڈر صاحبہ ہیں، مرحوم ہو گئی، وہ جھوٹ بول رہی ہیں فلاں مسئلے میں۔ انہوں نے بیان دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں فلاں مسئلے میں، دونوں نے ایک دوسرے کو جھوٹا کہا۔ تو ایک صحافی نے لکھا کہ ہم دونوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم دونوں کو سچا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے گھر والوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم دوسرے کے گھر کو کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مطلب دونوں سچ کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی جو رویہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں رکھا جائے، وہ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں وہ رویہ کیوں نہیں رکھتا؟ کیا بات ہے آخر یہ؟ اور یہ ان مسلمانوں کا حال ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ انصاف بڑا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے دوسرے نکاح کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اللہ میں نے کہا انصاف نہیں کر پاؤ گے، وہ تو 2 بیویوں کے درمیان انصاف کا مسئلہ تھا، لیکن ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اولاد میں انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے۔ ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے، وہ مالدار ہے، ایک بیٹا کمزور ہے، ان بیٹوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کا ووٹ پیسے والے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ کیسی بات ہے آخر یہ کہ یہ مسلمان ہے جو گویا کہ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر پا رہا ہے، پھر کس منہ سے یہ امید کرتا ہے کہ جو غیر ہیں، جن کو یہ خود کہتا ہے کہ اپنے نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ انصاف کریں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے حالات بن رہے ہیں، ہمارے اعمال حالات بن رہے ہیں۔ شروع میں نے کہا کہ حالات 2 ہیں، ایک وہ حالات ہیں جو دوسروں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ایک وہ حالات ہیں جو ہمارے اصل اعمال ہیں۔ تو جو دوسروں کی طرف سے حالات آ رہے ہیں وہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ اور یقین نہ ہو تو حدیث سن لیجئے۔ ایک حدیث تو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، چونکہ میں نے آیت بھی وہ پڑھی ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے اس امت کے لیے۔ تبلیغ جماعت والے پڑھتے ہیں اس آیت کو، لیکن ایک ہی اس ٹکڑے پر رک جاتے ہیں۔ تم خیر امت ہو، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کی بات تو کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لیکن چلو کچھ تو کرتے ہیں وہ، اور لوگ تو اتنا بھی نہیں کرتے۔
امر بالمعروف کا کچھ حصہ کرتے ہیں. امر بالمعروف بھی پورا نہیں ہوتا لیکن کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ تو ہوتا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. آپ یہ یاد کر لیں کہ ہمارے میں جو بات کر رہا تھا معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، نماز، قرآن، فلاں نشہ، سودی قرضہ، پھر دنیا کے اندر دنیا کے کاموں کو ٹھیک نہ کرنا، اور پھر آپس کا انصاف نہ ہونا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے معاشرے کی یہ کڑوی سچائی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل دفن ہے. نہی عن المنکر تو سرے سے نہیں. برائی کوئی ہو رہی ہے، اس برائی کو روکنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. جو نہ کر سکیں تو ہماری ذمہ داری بے شک نہیں ہے، آسانی ہے ہمارے لیے، لیکن جہاں کر سکتے ہوں، جو کچھ کر سکتے ہوں انہیں تو کرنا چاہیے، وہاں تو کرنا چاہیے جہاں کر سکتے ہوں. اب حدیث یاد کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجیب لکم. ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا اور پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اور قبول نہیں ہوگی. کیا یہ ہو نہیں رہا؟ اور اس سے زیادہ واضح ایک اور حدیث ہے، وہی الفاظ وہی ہیں شروع میں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثم يدعو خياركم على شراركم فلا يستجاب لهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. ذرا اس کا ترجمہ جو علماء ہیں تو سمجھ گئے، جو عربی نہیں جانتے ترجمہ سننے کے بعد میں نہیں کہوں گا کچھ بھی، آپ سوچئے گا کہ کیا 100% منطبق ہے یا نہیں. تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دیں گے. پھر یہ اچھے لوگ برے لوگوں کے لیے بد دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. بتاؤ سچائی کیا ہے اس وقت میں؟ صرف اپنے ملک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو مسلم ملکوں کو بھی سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ کیا بدترین لوگ بہترین لوگوں پر حاکم نہیں ہیں، اور کیا بہترین لوگ دعائیں نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کی ہو رہی ہے قبول؟ یعنی حدیث خود کہہ رہی کہ یہ اچھے لوگ ہوں گے، خیار ہوں گے، مگر دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی وہ ادا نہیں ہو رہی ہے. امر بالمعروف نہیں ہو رہا، نہی عن المنکر نہیں ہو رہی. جہاں ذمہ داری جس کی بنتی ہے، جتنی جس کی ہمت ہے، جتنی جس کی طاقت ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ لٹھ مارنا ہے، ذلیل کرنا ہے. جو طریقہ ہے کم سے کم اس طریقے سے اور اس کے اپنے دائرے اور اپنی ہمت کے مطابق تو کریں، مگر ہم میں سے اکثر نہیں کرتے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم غلط بات کو غلط کہتے ہیں کب؟ جب ہمارا مخالف کرے وہ غلط بات، اور ہمارا آدمی وہی غلط بات کرے تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے. ہمارے معاشرہ یہ بنا ہوا ہے. جس سے ہماری لڑائی ہے اس کی غلطی کو تو ہم غلط بتاتے ہیں، جس سے ہماری لڑائی نہیں ہے اس کی غلطی کو ہم غلطی نہیں مانتے، غلطی نہیں بتاتے. ناانصافی یہاں بھی چل رہی ہے، آوے کا آوا خراب ہے. ڈر لگتا ہے جناب. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے گناہگار ہیں، لیکن کیا ہوگا آخر جب گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوگا؟ احساس بھی تو نہیں ہے، خیال بھی تو نہیں ہے اکثریت کو. آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے بیٹھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معاشرہ ٹھیک کیسے ہوگا جس معاشرے کا ہر بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے.
ظاہر ہے کہ بیمار علاج کب کرے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا. لیکن جو بیمار اپنے آپ کو بیمار نہیں مانے گا وہ دوا کیسے کھائے گا؟ تو ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، عام ہے بیماری، مگر ہم بیماری نہیں مان رہے. آپ سوچئے ذرا، میری بات پر غور کیجئے، کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ مان نہیں سکتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. آپ کو اپنی باتوں سے ہرا دے گا. باتیں بنانا ہم بہت اچھا جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باتوں سے ہرایا نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ کو باتوں سے چلایا نہیں جا سکے گا، دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، وہاں تو سچائی چلے گی. یہ احساس دلوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. نہ جانے ہم کس طرح سوچتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے حالات ٹھیک کرنا تو اللہ میاں کا کام ہے، اللہ میاں کریں گے. سوچتے ہیں نا اس طرح بھی. اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ بہت سے لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پریشانی ہوئی تھی، وہاں مدد آئی ہے. میں تو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے چھیڑ نہیں رہا ہوں. بھئی ہمارے یہاں پریشانی ہوئی فلسطین میں، تو اب ادھر مدد آئی ہے اللہ کی. ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں، یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اس پہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ کسی کی بھی پریشانی پر خوش نہیں ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود کتنے مبتلا ہیں مصیبتوں میں، تو اس کو بھی اللہ کی پکڑ مانو. پھر بہرحال وہ ٹھیک ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مظلوموں کی مصیبت پر خوش ہو رہے تھے، ان کے لیے عبرت کی بات ہے، بالکل عبرت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اصل کیا ہے، وہاں کی بات جب آ گئی تو میں قرآن کی ایک رہنمائی کی طرف اشارہ کر دوں. اصل کیا ہے، اپنے آپ کو بندوں کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے. انما مثل الحیات الدنیا، ایک آیت سناتا ہوں اس کا ترجمہ. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے بارش برسائی. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. اس کے اندر پھر نباتات اگیں، لوگوں کی غذا بھی اور جانوروں کی غذا بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین میں رونق آ گئی، وہ خوبصورت ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، قابو رکھتے ہیں. یہ ہے وہ جملہ. انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا ہمارے ہاتھ میں ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم یغن بالامس، کأن لم تغن بالامس. وہ سمجھنے لگے کہ قادر ہیں اس پر، قابو یافتہ ہیں. ہمارا حکم آ گیا رات میں یا دن میں، کبھی بھی آ سکتا ہے. ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ایسا بنا دیا جیسے وہ کبھی کل آباد ہی نہیں تھی. جو منظر ہے وہ دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آبادی نہیں تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. ہم اسی طرح نشانیوں کو کھولتے ہیں سوچنے والوں کے لیے. تو یہ ٹھیک ہے، ان کے سوچنے کی بات ہے، مگر ہمارے جو سوچنے کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہمارا منہ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ ہم اس لائق ہیں نہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو کوئی اللہ میاں پہ احسان کر دیا ہم نے. سچی بات یہ ہے، مجھے تو کبھی کبھی تکلف ہے جب کہیں جاتے ہیں اور لوگ بڑا شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور احسان اور فلاں اور فلاں، تو میں کہہ بھی دیتا ہوں بہت مرتبہ کہ بابا ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے اور آپ کا بھی ہم پر نہیں ہے، دونوں پر اللہ کا احسان ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری.
اسی مضمون کو حدیث میں بیان کیا گیا. جو حدیث میں نے شروع کی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ اللہ ہی سے نقل کرتے ہیں. حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں حضور. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. جیسے اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے, یہ اسی طرح کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. یہ وہ مضمون ہے جو میں نے ابھی بیان بھی کیا ہے. اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے, اپنے اوپر میں نے ظلم حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کریں ظلم نہیں ہوگا. میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے کافروں کو جنت میں بھیج دیں اور سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دیں, کوئی ظلم نہیں, کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ جنت بھی اللہ کی, جہنم بھی اللہ کی, مسلمان بھی اللہ کے, کافر بھی اللہ کے, سب اللہ کی مخلوق ہے. اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایسا اگر ہوگا تو انسانوں کو لگے گا کہ ظلم ہوا, شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کرتا, میں ظلم نہیں کرتا. لیکن جناب عالی, اے انسانوں, تم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہو. میں نے تم پر بھی ظلم حرام کیا ہے. آپس میں تم بھی ظلم نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. میرے بھائیو, اس جملے کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا اور تمہارے آپس میں بھی ظلم حرام کیا ہے. ہم لوگ بہت ظلم کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں اس مضمون کو کیسے لوگوں کے دلوں میں اتارا جائے. ہر بات میں ظلم کرتے ہیں. جہاں اپنی غرض ہو وہاں اچھائی ہے, جہاں اپنی غرض نہ ہو وہاں برائی ہے. عجیب بات ہے, اچھے سے اچھا آدمی برا بن جاتا ہے ہماری نظر میں. اللہ. اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. یہ حدیث میں سال بھر ہو گیا تقریباً ہر بیان میں سناتا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دوں جتنے بھائیوں تک ممکن ہو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے مانگو, میں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے, بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. مجھ سے لباس مانگو, میں تمہیں لباس دوں گا. یا عبادی کلکم انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو, تم دن اور رات غلطیاں کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں. مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہاری مغفرت کروں گا. اس کے بعد فرمایا اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری اوقات بتائی اور اپنا مقام بتایا. ارشاد فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر سب, شروع سے آخر تک کے سارے انسان, سارے جنات, کتنی تعداد ہو جائے گی اندازہ کرنا مشکل ہے. سارے انسان, سارے جنات, سب کے سب تم میں سب سے زیادہ
متقی آدمی جیسے بن جائیں. اور محدثین نے صاف لکھا ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اس پوری کائنات میں سب سے بڑے متقی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، ہر آدمی، کوئی کافر ہی نہ رہے، کوئی فاسق ہی نہ رہے، کوئی نافرمان ہی نہ رہے، سب اللہ تعالیٰ کے آخری درجے میں فرما بردار بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی شان نہیں بڑھے گی، میری بادشاہت میں، میری مملکت میں، میری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں. تم جو عبادتیں کرتے ہو میری شان بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو تمہاری ضرورت ہوتی ہے. اور آگے فرمایا اگر یہ سارے کے سارے سب، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے انسان، سارے جنات، اول سے آخر تک سب، کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں سے جو سب سے بڑا نافرمان ہے اس کی طرح بن جائیں. اور بالکل صاف محدثین نے لکھا ابلیس بن جائیں، شیطان، اس سے بڑا نافرمان کی کیا مثال ہوگی، شیطان بن جائیں سب کے سب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری شان وہی رہے گی جو ہے. اور پھر آگے فرمایا سارے کے سارے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، جتنا بھی بڑا میدان ہو، فسألونی، اور وہ مجھ سے سوال کریں، مانگیں، فأعطیت کل واحد مسألتہ، اور میں ہر آدمی جو مانگے وہ اس کو دے دوں. آپ غور کریں، اتنے لوگ ہیں اور ہر ایک کی خواہشات ہیں، اور خواہشات کو بھی یاد کر لیں ہماری خواہشات کیا کیا ہوتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری خواہشات موٹے طور پر اگر خلاصہ کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا گھر پورے شہر میں سب سے بڑا ہونا چاہیے، سب سے شاندار ہونا چاہیے، ظاہر ہر آدمی ہماری خواہش ہے. اور ایک ہمارا کاروبار شہر میں سب سے کم شہر میں، ویسے تو مطلب ملک کی سطح پر ہونا چاہیے ہمارا نام، لیکن کم سے کم ہمارے شہر میں تو ہمارا کاروبار سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور ہمارے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے، اور فلاں اور فلاں. یہ خواہشات ہیں سب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب جمع ہو جائیں اور سب مانگیں اور ہر ایک کو میں دے دوں. تو تمہارا کیا خیال ہے میرے کتنے خزانے خرچ ہو جائیں گے، میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ارشاد فرمایا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی واعظانہ بات نہیں ہو رہی، صحیح حدیث ہے بالکل. یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ان سب کو دے کر، ان سب کو کھربوں اور جانے کتنے لوگوں کو دے کر، جو مانگے وہ دے کر، میرے خزانے میں اگر کوئی فرق کہہ سکو تم تو ایسا فرق ہوگا جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکال لی جائے. سوچیں سمندر کو چھوڑیں، ایک گلاس میں سوئی ڈال کر نکال لیں تو کتنی کمی آئے گی پانی میں. میرا خیال ہے کوئی کمپیوٹر نہیں بتائے گا کہ کچھ کم ہوا، اس لیے کہ ایک بوند بھی تو خرچ نہیں ہوگی. بھئی سوئی بھگونے میں کتنا لگے گا پانی؟ ایک بوند بھی نہیں لگے گی. جبکہ نکال لیں آپ، یہ نہیں کہ پانی سوئی پر ڈالیں بلکہ ادخلا، اور ایک جگہ حدیث میں ثم اخرجا، داخل کر کے پانی میں اور نکال لیا جائے. تو سوئی کو نکال لیں تو گلاس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گلاس نہیں، سمندر. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں ایسا فرق ہوگا جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے. اللہ آخر میں فرمائے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فاوفیھا ایاکم. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں سب جمع کر لیتا ہوں، تم جو کرتے ہو نا وہ سب محفوظ کر لیتا ہوں، پھر تمہیں پورا کا پورا لوٹا دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو آدمی خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو کچھ اور پائے تو اپنے آپ کو برا کہے اور کسی کو برا نہ کہے.
یہ حدیث ہے جو اس مضمون کو مکمل کرتی ہے جو میں بیان کر رہا تھا. ہم سب سوچیں کہ ہمیں اپنے یہاں کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ بیان مقصد نہیں ہوتا, تقریر مقصد نہیں ہوتی, اپنے آپ کو بدلنے کا قصہ ہے. تو یہاں بیٹھ کر بس اب ہم یہ طے کر کے اٹھیں یہاں سے, ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم, بھائی ظاہر ہے جو مجمع سامنے ہے وہی مخاطب ہے, اور ہم میں سے ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے, اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اور اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے گھروں میں انصاف کو زندہ کرنا ہے ہر آدمی کو, اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے. نمبر 1 کی ڈیوٹی وہ ہے. یہ سارے کام ہو جائیں گے تو باقی کام پیچھے پیچھے خود ہو جائیں گے انشاءاللہ. دنیا کے کاموں کے لیے بھی صحیح تدبیر کرنی ہے, وہ بھی شریعت کا حصہ ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. اور ذاتی زندگی پر غور کرنا ہے, کہاں کہاں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے, کہاں کہاں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, اس سے توبہ کرنی ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تو ہو جائے کہ یہ بندہ چاہے برا ہی صحیح مگر اپنے آپ کو برا سمجھتا تو ہے. مصیبت وہاں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں. جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں. آپ یقین کریں, پکا یقین کریں کہ کوئی بھی گناہ آپ نے کر لیا ہو, اگر توبہ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہو گیا سب کام. بہت سے لوگوں کو یہ بات آ گئی تو میں یہ چھڑ گئی بات تو کہہ دیتا ہوں, ضرورت کی بات ہے. بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ توبہ بھی قبول ہوتی ہے. بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے, بہت سے لوگ دعا کے قبول ہونے کا بھی یقین نہیں کرتے. ہم تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں, اور اس احساس کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جو یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے اس میں تو ہمارے جیسا گناہگار ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا کوئی, یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اور توبہ بھی قبول ہوتی ہے. اور کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے دعا قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے, اللہ نے توبہ قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. اور الحمدللہ توبہ آپ کریں گے تو قبولیت کا پتہ بھی چل جائے گا, دعا کریں گے تو قبولیت کا پتہ بھی چل جائے گا. اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جس کے بعد امید بہت اچھی ہو جاتی ہے. جب ہم نے پڑھی شروع میں, یعنی کچھ عرصہ پہلے, پڑھا تو بہت پہلے بہت کچھ پڑھا, لیکن حضرت کی برکت سے چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع ملا تو حدیث سامنے آئی تو ہمیں تو ایسا لگا کہ شاید ہمارا ہی قصہ ہے. حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے بھئی اس کے اعمال سناؤ, اس کے گناہ سنائے جائیں گے. بہت سارے گناہ, سارا کچا چٹھا کھول دیا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے ان کو سر عام رسوا نہیں کریں گے, بس وہ بندہ سن رہا ہوگا اور اللہ اور فرشتے سامنے ہوں گے. ساری چیزیں بتائی جائیں گی, یہ بندہ اقرار کرے گا. ظاہر ہے اقرار کے علاوہ تو وہاں چارہ ہی نہیں ہوگا. اب سارا نامال نامہ سنا کر فرشتے چپ ہو جائیں گے تو یہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں صحیح ہیں, یہ سارے گناہ میرے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں آیا. میں گناہ کرتا تھا مگر میں توبہ بھی کیا کرتا تھا. میرے گناہوں کا ذکر آیا, میری توبہ کا ذکر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو بھئی کچھ توبہ ہوا بھی ہے کیا. معلوم ہے اللہ کو, لیکن ظاہر کرنے کے لیے. فرشتے کہیں گے جی ہاں توبہ ہے, یہ گناہ بھی کرتا تھا توبہ بھی کرتا تھا, یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے گناہ نہیں چھوٹے مگر توبہ بھی تو کرنا نہیں چھوڑا اس نے, اسے بھی جنت میں لے جاؤ, اس کا کام بھی ٹھیک ہو گیا, اسے بھی مقبول بندوں میں شامل کر لو, اس کو بھی بخش دو. تو آپ سوچئے اس سے زیادہ امید دلانے والی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے
عہد کر لیں، اللہ سے ارادہ کر لیں اور اپنے گھروں کو ٹھیک کرنے کے لیے عہد اور ارادہ کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ ہمارے ان احباب کو جن حضرات نے ہمیں بات کرنے اور سننے کا موقع دیا اور انتظام کیا، ہماری طرف سے اللہ اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہیں اور ہم نے کچھ باتیں کی ہیں اپنے حالات پر۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، باتیں کر کے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسی پر آپ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، ہمارے جرم اتنے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ آپ کی عادت معاف کرنے کی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور اگر کوئی معافی مانگے تو پھر تو آپ ضرور معاف کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ، آپ معاف کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، آپ معاف نہیں کریں گے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ، آپ کو، ہمیں یہ بھی معلوم ہے آپ کو اپنے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو اپنے بندوں سے محبت ضرور ہے۔ اللہ، آپ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہیں، اسی لیے آپ معاف کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے مغفرت کا دروازہ کھولا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ہر غلطی پر سزا دینے کا فیصلہ کرتے۔ اے اللہ، اگر ہر گناہ پہ سزا ملا کرتی، چھوٹی چھوٹی سزا بھی ملا کرتی، تو ہم تو چند گناہوں میں نمٹ جاتے۔ اللہ، آپ نے یہ عادت بنا رکھی ہے کہ آپ زیادہ تر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ جو توبہ کر لیں تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ، ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، معاف کر دیجئے، اللہ غلطیاں معاف کر دیجئے۔ اللہ، آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کس سے مانگ سکتے ہیں؟
ہمارا کام تو آپ ہی سے مانگ کے چلتا ہے۔ اللہ ہر قدم پہ آپ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ بے مانگے سے بہت کچھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ بھی عطا فرما دیجئے، سچی توبہ عطا فرما دیجئے، اس پورے مجمع کے دل پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اللہ منور کر دیجئے۔ اللہ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمارے جتنے احباب یہاں جمع ہیں اللہ، ان سب کے اپنے کچھ کام بھی تھے، مگر یہ گناہگار کی باتیں سننے کے لیے آئے۔ اللہ یہ ان کا آنا صرف آپ ہی کے لیے تھا، امید یہی ہے اللہ، آپ کی امید پر کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے آئے، دنیا کی کوئی چیز یہاں ملنے والی نہیں تھی، پھر بھی آئے۔ اللہ اس آنے کو ہم سب کے لیے نافع بنا دیجئے، مقبول بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے لیے اور ہمارے گھروں کے لیے بہتر تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے اور علاج آسان فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ، علماء اور احباب اور رشتہ دار، بہت سے لوگ جو بھی ہیں اللہ سبھی کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیے، ان کا سایہ قائم رکھیے۔ اس مجلس میں بھی ہمارے بہت سے احباب، بہت سے محبت کرنے والے ہمارے بزرگ، اللہ سبھی کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیے اور جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، رب کریم ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، جن کی اولاد میں کوئی بگاڑ ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اس امت سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اس امت سے راضی ہو جائیے اور حالات کو بدل دیجئے۔ اللہ معلوم ہے ہمیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اے رب کریم ڈرتے ڈرتے یہ بات کہتے ہیں، بلکہ آپ کے شکر کے لیے ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ آپ کا نام لینے والے ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کے پیغمبر علیہ السلام سے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے مگر یہ جو ہم نے کہا ہے، شاید آپ کی توفیق سے اور آپ کے کرم سے یہ سچ ہو۔ اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت نازل فرما کر اللہ سارے مسلمانوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیجئے۔ اللہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اللہ شریعت پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ مشکلات میں استقامت اختیار کر سکیں۔ اللہ آسانیاں دے دیجئے، اللہ شریعت پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل ایمان دنیا کے جس خطے میں بھی بستے ہیں اللہ اپنا خاص فضل ان کے شامل حال فرما دیجئے اور ہر صاحب ایمان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان عطا فرمائیے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم رکھیے اور اہل ایمان کو سربلندی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جہاں جہاں مشکلات ہیں اہل ایمان کے ساتھ اللہ ان مشکلات کو حل فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں جس شخص کے دل میں بھی کوئی تمنا ہے یا کسی کے سامنے کوئی کام ہے اللہ اپنے فضل سے ہمارے کام آسان فرمائیے، ہماری تمنائیں پوری فرمائیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام مدرسوں کی، تمام مسجدوں کی، تمام معتبر خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کی اور دین کے ہر صحیح کام کی اور دین کے تمام خدام کی اور تعاون کرنے والے لوگوں کی سب کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنی خاص مدد اور رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس شہر پر اور اس مجمع پر، ہم سب کے گھروں پر اور ہمارے دلوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ
یہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.